اس سیکشن میں ہم سیکھتے ہیں کہ ہم چارٹ کو کیسے ریڈ کریں گے. جیسے میں نے کہا تھا ٹیکنیکل انالیسز اگر آپ نے کرنا ہے، اگر آپ نے کسی بھی اسٹاک میں گھسنا ہے، سو کوئی بھی ڈیسیشن لینا ہے، سب سے پہلے ہم اسٹاک کو دیکھتے ہیں کہ آیا اسٹاک اپ ٹرینڈ پہ چل رہا ہے یا ڈاؤن ٹرینڈ پہ چل رہا ہے. اوور آل پتہ چل جاتا ہے آپ کو جو ہے چارٹ سے. سو اگر اس چارٹ کی طرف ہم دیکھیں، اگر یہ یلو لائن آپ کو نظر آ رہا ہے، اسے ہم 200 موونگ یلو لائن کہتے ہیں. یہ سارے سال کا ڈیٹا جو ہے کیری کرتا ہے which is quite handy. اگر ہم سٹاک کو یہاں پہ دیکھیں، سٹاک ٹریڈ کر رہا تھا اس پوائنٹ پہ $170 پھر سیدھا شوٹ کر گیا ہے 650 کیوں؟ اس کے مین وجوہات یہ ہے کہ کمپنی جو ہے آئی پی او چلی جاتی ہے پبلک. اب لوگ اس میں پیسہ لگا دیتے ہیں، ٹھیک ہے، لوگ اس میں پیسہ لگا دیتے ہیں. اگر آپ یہاں پر دیکھیں، بائنگ پریشر زیادہ آیا ہے، پھر سیل ہوا ہے، پھر بائنگ پریشر توڑا آیا ہے، پھر زیادہ سیل پریشر زیادہ آیا ہے. اگر آپ نیچے دیکھیں تھوڑا بائی ہوا ہے، پھر یہاں پر سیل پریشر زیادہ آیا ہے تو سٹاک جو ہے گر گیا. تو اگر ہم ہائیز کو اگر یہاں سے ہم جو ہے مارک کرے 650 پر، اگر ہم یہاں لوس کو کریں تو اوور آل اگر آپ اس چارٹ کو دیکھیں تو اپ ٹرینڈ پر جا رہا ہے. لائک اس سٹاک کا جو ہے ڈاؤن ٹرینڈ جو ہے، ڈاؤن ٹرینڈ بھی ہے، اٹس ناٹ دیٹ کہ ڈاؤن ٹرینڈ نہیں ہے، لیکن رسک زیادہ ہے اس کمپنی میں انویسٹ کرنا، رسک زیادہ ہے. لیٹس سے کہ ہم دوسری کمپنی دیکھتے ہیں، یہ والا RYM. اگر اس چارٹ کو ہم دیکھیں تو 200 موونگ ایوریج لائن آپ دیکھ سکتے ہیں. یہاں پر جو ہے ہائیز کو ہم نے مارک کیا، یہاں تک لوس کو انہوں نے مارک کیا ہے. تو سٹاک ٹریڈ کر رہا تھا 3 پر، اور 3 سے سیدھا سٹاک شوٹ کر گیا ہے آلموسٹ $10 پر. سو اگر یہ بھی دیکھیں، یہ بہت ہی اچھا سٹاک ہے، اس کا ٹرینڈ جو ہے اپ جا رہا ہے. سو ابھی اگر آپ یہاں پر انویسٹ کرتے ہو، ہائی رسک ہے بٹ ہائی ریوارڈ ہے. اگر آپ یہاں پر دیکھیں بائنگ پریشر بہت زیادہ بڑا ہے، بائنگ پریشر بہت، سیل آؤٹ بائنگ پریشر، سیل آؤٹ بائنگ پریشر. لیکن اس سٹاک کا جو ٹرینڈ ہے یہ اپ جا رہا ہے، اپ ٹرینڈ ہے. آپ نے ہمیشہ اسی کمپنی میں انویسٹ نہیں کرنا جس کا چارٹ جو ہے ڈاؤن ٹرینڈ کی طرف. اگر ڈاؤن ٹرینڈ کی طرف جا رہا ہے اٹ مینس کہ آپ پیسے لوز کرو. ہمیشہ وہی کمپنی چوز کرے جس کا جو ہے چارٹ جو ہے اپ ٹرینڈ جاتا ہے اور ڈاؤن ٹرینڈ نہ جاتا. سو لائک دس چارٹ. اب یہ چارٹ جو ہے اس کا اگر آپ دیکھیں تو ٹرینڈ جو اس کا ہے پورا ڈاؤن جا رہا ہے، ڈاؤن ٹرینڈ ہے. تو اگر اس کمپنی میں اگر آپ انویسٹ کرتے ہو دین اٹس لائک یو ول لوز منی. کیونکہ اگر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ سیل پریشر بہت بڑا ہے، اس لیے سٹاک بم نیچے گرا ہے. سٹاک گر کے بھی پھر بھی یہاں پر جو ہے سیل پریشر اور بڑھ گیا ہے، اور بڑھ گیا ہے سیل پریشر. سو آئی بلیو کہ اگر اور ریزسٹنس لائن اگر آپ دیکھیں سپورٹ لائن کو توڑ کے، سپورٹ لائن کو توڑ کے بھی نیچے آیا ہے. سو ایسی کمپنیز میں انویسٹ کرنا جن کا جو ہے ڈاؤن ٹرینڈ جا رہا ہو، اٹ مینس کہ لائک آپ اپنا پیسہ لوز کرو. لیٹس سے کہ میں ایپل کا دیکھتا ہوں تو ایپل، اگر ہم ایپل کا چارٹ دیکھیں، لیٹس سے اگر ہم ایپل کا چارٹ دیکھیں، 200 موونگ لائن دیکھیں، بہت ہی 130 تک گیا ہے، ٹھیک ہے. یہاں پر لوز بھی انہوں نے یہ انہوں نے ایک کائنا یہ جو بلو لائن ہے یہ ایک سپورٹ لائن ہے ان کے لیے، اور یہ ہائیز بھی انہوں نے ڈرا کیے اور ہر ہائی کو اس ہائی کے ساتھ انہوں نے ڈرا کیا ہے اور ہر لوور ہائی کو انہوں نے ہائیز کے ساتھ. تو اگر آپ سٹاک دیکھیں، سٹاک 104 سے سیدھا شوٹ کر گیا ہے 150 پر، ٹھیک ہے.
अगर आप वॉल्यूम को देखें तो एक स्टॉक में अपर ट्रेंड है, लाइक एक कंसिस्टेंसी है। अगर आप देखें, अगर बाइंग प्रेशर आ रहा है, सेल प्रेशर भी आ रहा है, बाइंग प्रेशर आ रहा है, सेल प्रेशर भी आ रहा है, लेकिन बाइंग प्रेशर ज्यादा आ रहा है और सेल प्रेशर कम आ रहे हैं। तो इसलिए जो है ओवरऑल स्टॉक का जो ट्रेंड है अप ट्रेंड पर जा रहा है, which is really amazing। और नेक्स्ट वीडियो में हम सीखते हैं कि रेजिस्टेंस लेवल्स के बारे में हम सीखते हैं। हम जो है बहुत सी चार्ट में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिससे अगर आप टेक्निकल एनालिसिस करते हो देन यू नो लाइक अगर आपने ये ड्राइंग करनी है तो ये आप TD Ameritrade में ये ड्रॉ कर सकते हो। इट्स रियली इजी, यू कैन जस्ट गो अहेड एंड ड्रॉ इन TD Ameritrade, आपके लिए इजी रहेगा समझने में अगर आप टेक्निकल एनालिसिस करते हो स्टॉक में। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट सेक्शन की तरफ। थैंक यू।